بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج مطلب وہ رات جب پیارے نبی نے آسمانی سفر طے کیا تھا۔ آج ہم شب معراج کی حقیقت حدیثوں کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 163 سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات جب آپ سو رہے تھے تو اچانک چھت پھٹ گئی اور جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا اور سینے کے اندر سے جو بھی اعضاء تھے، جو بھی پارٹس تھے، باڈی پارٹس تھے، وہ نکالے۔ یہاں پر خاص طور سے دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بھی باڈی پارٹس آپ کے سینے سے نکالے گئے ان میں خاص طور سے دل تھا۔ پھر ایک بڑے سے پیالے میں رکھے پانی سے ان اعضاؤں کو دھویا گیا، ان باڈی پارٹس کو دھویا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے۔ اس میں کوئی رطوبت مطلب کوئی لیکوڈ تھا جس میں سے ایک نور سا ٹپک رہا تھا۔ اسے جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے میں ڈال دیا اور کہا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان کا پیالہ ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا کم تھا۔ اس کا نام انہوں نے براق بتایا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک تیز رفتار جانور تھا۔ اس پر بٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ یہاں پر آسمانی سفر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ نے براق کو وہاں باندھ دیا جہاں اور لوگوں کے گھوڑے بندھے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہاں تمام انبیاء موجود تھے۔ اب یہ غیب کی بات ہے کہ وہاں سارے انبیاء کیسے اور کب آئے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو پیارے نبی کو سارے انبیاء کی امامت کا موقع وہاں ملا اور سارے انبیاء نے پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، رہنما یا سردار، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں معراج کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، پھر یہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا اور اسی آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک بزرگوار شخصیت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ پیارے نبی نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی پیارے نبی کو سلام کیا اور کہا، اے پیارے بیٹے، خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور جب الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو تھوڑے غم زدہ ہو جاتے۔ پوچھنے پر جبریل امین نے بتایا کہ سیدھی ہاتھ کی طرف انہیں وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو ان کے اولادوں میں سے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب الٹی ہاتھ کی طرف انہیں وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو ان کی اولادوں میں سے ہی ہوں گے لیکن دوزخ میں جائیں گے تو وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے جب آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں دو شخصیات کو دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا ان میں سے ایک یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہے اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کیفیت ہے جیسے کہ وہ بھیگے ہوئے ہوں، ان کے بال کندھے تک تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے دونوں کو سلام کیا۔ اس کے بعد آپ کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے ایک بے حد خوبصورت شخص کو دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا ہوا تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، انہیں آپ نے دیکھا۔ چھٹے آسمان پر آپ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور سلام کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ کو یہاں کیوں بلوایا گیا ہے، واپس لوٹتے وقت مجھے ضرور بتانا۔ ساتویں آسمان پر آپ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے وہاں بیت المعمور تھا، اللہ کا ایک گھر جیسے
زمین پر کعبہ شریف ہے، ویسے ہی آسمان پر کعبہ شریف کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہاں پر 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت پیار سے پیارے نبی کا استقبال کیا اور انہیں کچھ نصیحتیں بھی کی۔ وہاں سے آگے جانے پر ایک مقام آیا جہاں پہنچ کر جبریل امین ٹھہر گئے اور کہا کہ یہاں میری حد ختم ہوتی ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے آپ کو اکیلے ہی آگے جانا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے، وہاں پر پہنچ کر پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اس مقام پر پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ سے 2 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اینڈ 286، آمن الرسول بما۔ یہ نورانی آیتیں ہماری بخشش کروائیں گی۔ اور دوسرا اہم تحفہ نماز کا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو 50 وقت کی نمازیں، جی ہاں 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ تحفہ لے کر جب پیارے نبی واپس لوٹنے لگے تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تحفے میں کیا ملا؟ پیارے نبی کے بتانے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں بھی رسول رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں، آپ جائیے اور ان کی تعداد کم کروائیے۔ پیارے نبی واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور کچھ وقت کی نمازیں کم کر دی۔ ایسے کل ملا کر 4 یا 5 بار پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ہر بار 5 یا 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ آخر میں صرف 5 ہی وقت کی نماز بچی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میری امت پر صرف 3 وقت کی نماز فرض تھی اور وہ بھی ان سے نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اس بار پیارے نبی واپس نہیں گئے اور اس طرح ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ اسی رات آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ اس طرح اپنا سفر پورا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس پہنچے۔ یہ معراج کا پورا واقعہ تھا جس پر یقین رکھنا ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔